یہ کہ ایک معذور شخص ہے اور وہ اتنی قدرت نہیں رکھتا کہ وضو کر سکے۔ معذور شخص ہے، اتنا پریشان حال ہے، بیمار ہے اور اتنی طاقت اس کے اندر نہیں ہے کہ وہ وضو کر سکے، سمجھے آپ؟ یا یہ ہے کہ وہ تیمم کر سکے، خود سے وضو کر سکے یا تیمم کر سکے۔ دوسرا اگر شخص کوئی موجود ہے تو وہ اس کو وضو کرا دے، اگر شخص کوئی موجود ہے تو اس کو وضو کرا دے۔ اور یہ بتایا گیا تھا کہ وہ اگر مطالبہ کر رہا ہے، سمجھے، مدد دینے کے لیے اگر وہ مطالبہ کر رہا ہے اور یہ اس اجرت کی طاقت رکھتا ہے، ادائیگی پر قدرت رکھتا ہے، تو یہ اس کو دے اور وضو کرائے۔ تو دوسرا شخص اگر موجود ہے تو اس کو وضو کرا دے، اور وضو اگر اس کے لیے ممکن نہ ہو تو تیمم کرا دے، سمجھے آپ؟ اور وہ اشارے سے نماز پڑھ لے، اس لیے کہ جب وضو پر قادر نہیں ہے، تیمم پر قادر نہیں ہے، تو وہ قیام، رکوع، سجود پر کیسے قادر ہو سکتا ہے؟ لہذا اشارے سے نماز پڑھے، اور صرف فرض نماز پڑھ لے تب بھی کافی ہے، فرض نماز پڑھ لے جو ہے تب بھی کافی ہے، سمجھے؟ اور اگر کوئی وضو کرانے والا ہے ہی نہیں، تو تیمم کرانے والا ہے ہی نہیں، خود وضو کر نہیں سکتا، تیمم کر نہیں سکتا، دیکھ رہے ہیں آپ؟ یعنی ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ لوگ جو ہے بغیر کسی عذر کے، سمجھے، نماز چھوڑ دیتے ہیں، قصداً نماز چھوڑتے ہیں، سمجھے، قصداً جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے نماز چھوڑتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایسی حالت میں اپاہج شخص ہے اور وضو نہیں کر سکتا، سمجھے آپ، تیمم نہیں کر سکتا، تو کیا فرمایا کہ دوسرا شخص وضو کرا دے، وضو اگر ممکن نہ ہو تو تیمم کرا دے، اور اگر دوسرا کوئی شخص ہے ہی نہیں تو تیمم بھی نہیں کرانے والا کوئی شخص ہے اور وضو کرانے والا بھی کوئی شخص نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، تو یہ بس ایسے ہی نماز پڑھ لے، کیونکہ خود تو قادر ہے نہیں وضو کرنے پر یا تیمم کرنے پر، ایسے ہی نماز پڑھ لے، بغیر وضو کے نماز پڑھ لے، اصح قول کے مطابق اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔